ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. ناظرین, تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ شو پہ موجود ہیں. خان صاحب, ایک دو آبزرویشنز ہیں میری, ان کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں, وہ تحریک پھر مکمل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ڈرون اٹیکس کے خلاف آپ نے پشاور میں دھرنا کیا, کراچی میں دھرنا کیا, اور بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب دھرنا ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اور ڈرون اٹیکس ہوئے تو ہم نیٹو کی جو ہے سپلائی لائن بھی کاٹ دیں گے, وہاں جا کے بھی دھرنا دیں گے. لیکن دو دھرنوں کے بعد مزید دھرنے نہیں ہوئے, جبکہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ مسلسل پاکستان کی سرزمین پہ ہوتے رہے ہیں. پھر دوسرا آپ نے چلائی حکومت ہٹاؤ اور ملک بچاؤ تحریک. رمضان میں سیٹرڈے کو پارلیمنٹ کے باہر آپ لوگوں نے دھرنے دیے, وہ بھی 2 سے 3 مرتبہ ہوا. حکومت اپنی جگہ پر ہے, لیکن پھر بھی آپ نے وہ تحریک بھی ختم کر دی. تو کیا وجہ ہے کہ ایک تحریک آپ سٹارٹ کرتے ہیں, دھرنے دینا سٹارٹ کرتے ہیں, عوام آپ کے ساتھ آتی ہے اور پھر وہ بند ہو جاتی ہے تحریک؟ پہلے تو ہم نے جو ڈرونز کے خلاف دیے تھے, وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہمارے دھرنے ہوئے تو جوائنٹ پارلیمنٹ ریزولوشن ہوئی ڈرون اٹیکس کے خلاف, اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن تھی کہ اگر اس کے بعد ڈرون اٹیکس ہوئے تو یہ نیٹو سپلائی لائن کو روکیں گے. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کہا ہوا ہے. تو اس لیے اس کے بعد ہم نے دھرنے ختم کر دیا, ہم نے اناؤنس کر دیا تھا. جب پاکستان کی ہم نے تو دیکھنا, یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ہو رہے ہیں. یہ تو منافقت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے جی ہم نہیں کر رہے. تو پھر آپ نے کیسے بھروسہ کر لیا حکومت پر؟ سنیں, تو جب انہوں نے پارلیمنٹری ریزولوشن ہی پاس کر دی تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا, آپ کو بتا دوں پورا, ہم نے کہا کراچی کے دھرنے میں کہ اب سے گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی, کیونکہ پہلے تو ان کی اجازت سے ہو رہا ہے اور اب پارلیمنٹ بیٹھیا نہیں کرے گی. اس کے بعد ہم نے دھرنے کیے. آپ کو میں ذرا عجب چیز سناؤں کہ ہمارے کوئٹہ کے لڑکوں نے دھرنا دیا نیٹو کے سپلائی پہ, ان سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. حالانکہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے کہ اگر ڈرون اٹیک ہو تو نیٹو کی سپلائی بلاک کرے گے. تو ہمارے لڑکے پارلیمنٹ کی ریزولوشن پہ کام کر رہے تو ان کو جیل میں ڈال دیا. لیکن وہ دھرنے آپ نے روک دیے یہ سوچ کر کہ پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی ہے, تو حکومت پہ آپ کو بھروسہ تھا کہ اب حکومت ان پارلیمنٹ کی ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرے گی؟ تھوڑا بھروسہ تھا اس وقت آپ کو حکومت پر؟ نہیں, بھروسے کی بات نہیں. حکومت نے جب کلیئرلی پاکستان کی جمہوری کلاس نے, پولیٹیکل کلاس نے جب ذمہ داری لے لی, تو اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اب سے ذمہ داری آپ کی ہوگی اگر ڈرون اٹیکس ہوئے. اور اس کے بعد جب ہوا تو ہم نے پھر ملک بچاؤ حکومت ہٹاؤ کیمپین شروع کر دی. اب وہ جاری ہے. اس کے جلسے تھے پھر ملتان, فیصل آباد, اسلام آباد میں ہم نے کیے, اور گجرانوالہ میں تھا. اور انشاءاللہ اب 30 تاریخ کو جو پاکستان کا تاریخی جلسہ ہوگا اور لاہور کا فیصلہ ہوگا, بار بار میں کہتا ہوں کہ کیا زمان پاک کا لاہور ہے یا رائیونڈ کا لاہور ہے, یہ انشاءاللہ 30 تاریخ کو ثابت ہوگا. یہ اس کی کیمپین کیا ہے کہ رائے تیار کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ بار بار کہا ہوا ہے کہ ہم کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک حکومت ہٹاؤ کی ایک فائنل کیمپین چلا سکتے ہیں. یہ ہم نے اپنے اوپر چھوڑا ہوا ہے, ہم نے ٹائم فریم نہیں دیا. ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کے بعد ہو سکتا ہے لاہور میں ہی ہم فیصلہ کر دیں. صحیح ہے. یہ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ اس جماعت کے ساتھ الائنس بنانے کے لیے تیار ہیں, یا اس شخص کے ساتھ الائنس بنانے کے لیے تیار ہیں جو کہ کلیئر ہو, آنیسٹ ہو, اور اس کے علاوہ اپنے اثاثے اس نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہوں. اثاثے تو سب لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن وہ غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بغیر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو اجازت ہی نہیں دے گا. تو آپ الائنس بنانے سے پہلے کیا ان کا ٹریک ریکارڈ نکالیں گے, ویریفائی کریں گے کہ کہاں کہاں ان کے اثاثے ہیں؟ یہ ایسا کام ہے خان صاحب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نہیں کر سکتا الیکشن میں. تو آپ کیسے کریں گے اتنا یہ بڑا کام ویریفیکیشن کا کہ کس کے پاس کیا اثاثے ہیں اور وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ پہلے تو ایک چیز واضح ہو جائے کہ اگر آپ نے اب پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو کرپشن اور ٹیکس بڑھانے, ٹیکس اکٹھے کرنے پڑیں گے اور کرپشن کم کرنی پڑے گی, نہیں تو پاکستان وائبل نہیں ہے. 1 خراب روپے کا خسارہ ہے. اب آپ نے کیسے اگر آپ نے کرپشن کا فائٹ کرنی ہے اور ٹیکس اکٹھے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اثاثے ڈکلیئر کرواؤ. آپ کے اگر اثاثے اب مغرب میں, باقی جگہ ہندوستان میں بھی ہے, اگر آپ نے جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز بھی پتہ چل گئی جو آپ کے اوپر, آپ بینیفیشل اونر ہیں, گورنمنٹ اس کو ضبط کر سکتی ہے. یہ ساری دنیا کا قانون ہے. آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کر نہیں سکتی یا کرنا چاہتی نہیں ہے. الیکشن کمیشن اس لیے کرنا نہیں چاہتی کہ الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے نیچے ہے, اور بدقسمتی سے یہاں سارے جو ٹاپ سیاستدان ہیں ساروں نے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, اپنے نام پہ نہیں رکھے,
ٹیکس یہ نہیں دیتے, اپنے یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے اثاثے جمع کیسے کیے ہیں. صحیح ہے, لیکن آپ الائنس بنانے سے پہلے یہ ویریفائی کریں گے کہ کس کے اثاثے کہاں ہیں, اور وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو شامل کریں یا نہ کریں. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جس پارٹی کی لیڈرشپ جن کے اثاثے باہر پڑے ہیں, آپ ان سے الائنس کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ اگر الائنس کر لیں یہ آپ کو تبدیلی لانے نہیں دیں گے. یہ اپنی ذات کے اوپر ساری پالیٹکس ہے, جو اتنا یہ پاور میں آتے ہیں مال بنانے کے لیے. جب مال بنانی ہے, آپ اس مال کو بچانا ہے. کیا یہ ہمارے ساتھ الائنس کریں گے اور اپنا مال یہ جو اتنی محنت سے بیچاروں نے بنایا ہے, کیا یہ کہیں گے کہ عمران خان قانون پاس کر دے, اور اگر آپ نے اثاثے کے بعد جو بھی چیز ملی وہ ضبط ہو جائے گی, کیا کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. اس لیے ان سے الائنس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ الائنس اس سے کرتے ہیں, آپ ان لوگوں سے الائنس کرتے ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ کے جو نظریہ ہے اور آپ کا جو مینیفیسٹو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیں. ان کے ساتھ الائنس کر کے پاور میں تو آ جائیں گے, باقی اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ہم تو اسٹیٹس کو کا حصہ بن جائیں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے خان صاحب, ریسنٹلی پرنس جام قائم نے آپ کی پارٹی کو جوائن کیا, اینڈ پرہیپس ہی از دا وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان تحریک انصاف سندھ. فیوڈل ہیں ماشاءاللہ, اچھا خاصا پیسہ ہے, وہ تیار ہیں اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے, اور یہ شرط آپ نے ان کو بتا دی تھی؟ جو ہماری پارٹی کے اندر اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور اگر وہ الیکشن وہ کلیئر ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ اس نے اثاثے غلط ڈکلیئر کیے ہیں, اس کو ہم خود پارٹی نااہل قرار دے گی. صحیح ہے. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے الیکشنز میں ہمیں بڑی برتری حاصل ہوگی, غالباً یہ بھی آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ کلین سویپ کریں گے, لیکن آپ نے یہ ساتھ ساتھ کہا تھا کہ آزاد خود مختار الیکشن کمیشن ہونا چاہیے, کمپیوٹرائزڈ پولنگ ہونی چاہیے, نادرا سے لنکڈ الیکشنز یہ ہونے چاہیے, آرمی پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی دے تاکہ دھاندلی نہ ہو. تو یہ تمام انتظامات ہوں گے تو آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہوگی. لیٹس سپوز آئیڈیل سچویشن تو پاکستان میں کبھی رہی نہیں, اور غالباً اگلے الیکشنز میں بھی نہیں رہے گی, یہ سب چیزیں نہیں ہوتی, دین ویئر ڈو یو سی یور پارٹی ان نیکسٹ الیکشنز؟ پہلے تو دو چیزیں کہ آپ نے کہا, میں نے کہا تحریک انصاف سویپ کرے گی. میں سال سے کہہ رہا ہوں تحریک انصاف سویپ کرے گی, میرے لوگ مذاق اڑاتے تھے. ٹی وی پہ اینکرز کئی ہمارے یہاں بڑے کوئی ایک سوڈو انٹلیکچوئلس ٹائپ بنے ہوئے ہیں, بڑی باتیں کر کے ہاں کر کے بڑے کہتے ہیں تو جو اوہ یہ کیا مذاق کر ہے. پھر انہوں نے ایک دم دیکھا کہ یہ پولز کے اندر کہیں ایک دم سب سے اوپر پارٹی چلی گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا اوپر چلی گئی لیکن ان کے پاس پارٹی نہیں, پولز میں اوپر چلی گئی ہے, ووٹ بینک بڑھ گیا لیکن یہ جیتے گی نہیں. اب یہ آپ اگلے 6 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو کہتے تھے نا جیتیں گے نہیں, یہ ساروں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک طوفان آ رہا ہے پاکستان میں, جو مجھے نظر آ رہا ہے. اب آپ نے بات کی الیکشنز کی, میں آپ کو یہ بتا دوں شہزاد کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے, یہ ملک میں خون ہوگا. یہ لوگ یہ چور ڈاکوں کو اب آگے گزارا نہیں کریں گے. لوگوں کو صرف ایک ہوپ ہے کہ ان سے ہمارا الیکشن میں چھٹکارا مل جائے گا ہمیں. لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح گلگت بلتستان میں الیکشن کرائے ہیں, ووٹ بینک الیکٹرل جو رولز تھے وہ بھی غلط, فراڈلنٹ ووٹ, جعلی ووٹس کے اوپر, مینپولیٹڈ الیکشن, آزاد الیکشن کمیشن بھی نہیں, تو وہ تو سہ گئے ہیں. جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ سال 1.5 سال جب بھی الیکشن ہوتا ہے جعلی الیکشن ہوا, غلط الیکشن ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سڑکوں پہ خون ہوگا. یہ لوگ جو آپ پیسے جیسے بچانے کے لیے پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پیسہ بھی چلا جائے گا, جانیں بھی چلی جائیں گی. خان صاحب اسی نوٹ پر پروگرام کو ہونے جا رہا ہے, مجھے اینڈ کرنا پڑے گا بیکاز آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ خان صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. کافی ساری باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر جب آپ سے انٹرویو کریں گے تو ان چیزوں کے بھی جواب آپ سے لیں گے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. فیس بک اور ای میل کے ذریعے آپ ہمیں فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں آج کے پروگرام کا. پاکستان آج رات کی ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی پیر کے روز. اللہ حافظ.